دیکھیے کل ہم نے آپ کو بتلائے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو گئے اور کس کے گھر کے سامنے کھڑے ہو گئے؟ وہ اٹھنی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی، ٹھیک ہے، رک گئی، پھر وہ ان کا قیام ہو گیا۔ اس کے بعد سنو، ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مدینہ میں ایک مسجد بنائی۔ اس مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی ہے۔ کون سی مسجد؟ مسجد نبوی۔ تم نے بہت بڑی بڑی مسجدیں دیکھی ہوگی، مگر ذرا دنیا کی سب سے پیاری مسجد اور سب سے بزرگ مسجد اور سب سے برکت والی مسجد، وہ مسجد نبوی، اس کا حال سنو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مزدوروں کی طرح یہ مسجد بنائی۔ دیواریں کچی مٹی کی تھی اور چھت کے بجائے چھپر پڑا ہوا تھا۔ کچا فرش تھا، یعنی نیچے مٹی تھی اور چھت کے بجائے چھپر تھا۔ اس کے بعد جب بارش ہوتی تھی تو پانی بھی ٹپکتا تھا اور نیچے کیچڑ ہو جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے اپنی اپنی جگہ پر جہاں پر نماز پڑھتے تھے وہاں کنکریاں بچھا رکھی تھی اور اس پر وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ مسجد سے بالکل ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رہنے کے لیے 2 کمرے بنائے تھے۔ اب وہ مکہ والی بات تو نہیں رہی کہ لوگ نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے، مکہ میں لوگ دشمن تھے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں جا کے جب نماز پڑھتے تھے تو لوگ ان کے اوپر اوجڑی لا کے ڈالتے تھے، اونٹ کی اوجڑی لا کے ڈالتے تھے اور بہت پریشان کرتے تھے۔ لیکن اب مدینہ میں آنے کے بعد یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد ہے، تو یہاں پر لوگ نماز کے لیے اب کسی کو روکنے کی ضرورت نہیں تھی، ہر آدمی جو ہے اپنے طور پہ نماز کے لیے آتا تھا۔ لیکن بات یہاں پر مشکل یہ تھی کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جگایا جائے، نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جگایا جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ بچیاں کیوں نہیں سن رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی تم کو؟ آ رہی آواز؟ یہاں غور سے سنیں گے۔ کیا مشکل تھی بولو؟ کہ لوگوں کو نماز کے لیے کیسے جگایا جائے، کیسے بلایا جائے۔ تو ہر ایک کی الگ الگ رائے تھی۔ کیا رائے تھی بولو؟ کسی نے کہا کہ جو ہے وہ یہودیوں کی طرح کیا کیا جائے، گھنٹا بجایا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ باجا بجایا جائے، کسی نے کہا تھا کہ بڑی آگ جلائی جائے۔ یہ الگ الگ رائے تھی، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے رکھی کہ اذان دی جائے۔ یہ بات جو ہے اذان والی سب کو پسند آئی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ روزانہ 5 وقت کیا کریں گے؟ اذان دیا کریں گے۔ اس وقت سے مدینہ میں اذان شروع ہوئی۔ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجر کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار اور اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے والے کو مہاجر کہتے ہیں، ہجرت کر کے آئے۔ اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا مکہ میں، مدینہ والوں نے جو ساتھ دیا ہے مکہ سے، جب لوگ ہجرت کر کے کہاں آئے بولو؟ مدینہ آئے، تو مدینہ والوں نے ان کا ساتھ دیا، انہیں انصار کہتے ہیں۔ مدینہ کے لوگوں کو کیا کہتے بولو؟ انصار۔ اور مکہ کے لوگوں کو مہاجر کہتے ہیں، ہجرت کر کے آئے۔ اب آگے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا۔ کیا کیا بولو؟ بھائی بھائی بنا دیا، یعنی آپس میں ان کی بھائی چارگی کی۔ جو لوگ مکہ سے مدینہ آئے تھے، مدینہ میں ہر آدمی چاہتا تھا کہ میرا جو ہے مال اسلام کے دین کے اوپر لگ جائے، تو وہ جو ہے جو بھی مکہ سے آتا تھا
ان کو ہاتھوں ہاتھ لیتا تھا، اپنی جگہ میں سے ان کو جگہ دیتا تھا، اپنے اگر 2 گھر ہے تو ان کو 1 گھر دے دیتا تھا۔ اس طرح جو ہے لوگ مکہ سے مدینہ میں آباد ہوئے، پھر اس کے بعد مدینہ سے ہی دین پھیل گیا، پوری دنیا میں مدینہ سے دین پھیلا ہے، اور طاقت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اخلاق کے بل بوتے پر دین پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اخلاق سمجھائے، ہر ایک کے ساتھ کیسے معاملہ پیش کرنا چاہیے، ویسے وہ بات سمجھائی۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ پھر آئندہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کو اگلی بات میں بتلایا جائے گا۔